زمین کو استعمال کرتے ہوئے جنگی چالوں پر عبور حاصل کرنا ایک کمانڈو کی تربیت کا اہم خاصہ ہے، تاکہ وہ بے خبری کے عالم میں دشمن کو جا دبوچے اور اس پر کاری ضرب لگائے۔ اسے کمانڈوز کی اصطلاح میں فیلڈ کرافٹ کہا جاتا ہے۔ کمانڈو کے لیے مشکل ترین حالات میں زندہ رہنا اور اپنا مشن پورا کرنا تربیت کا بنیادی جوہر ہے۔ انہیں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ کوئی طبی امداد میسر نہ ہو، کھانے کو خوراک اور پینے کو پانی نہ ہو۔ ان حالات میں کمانڈو کے لیے زندگی برقرار رکھنا ایک کٹھن کام ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں کئی دنوں تک زندہ رہنے کے لیے کمانڈوز کو سروائیول رینج پر خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ ٹیکٹکس کی ٹریننگ کا مقصد چھاپا، گھات، گشت اور ٹارگٹ پر کاری ضرب لگانے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے۔ ہدف متحرک ہو یا ساکن، ایک اچھے کمانڈو کی ضرب سے نہیں بچ سکتا۔ کمانڈوز کی راہ میں کوئی دریا، کوئی صحرا، کوئی پہاڑ حائل نہیں ہو سکتا۔ چراٹ میں ایس ایس جی کی ٹریننگ کے دوران ماؤنٹین کرافٹ پر خاص توجہ دی جاتی ہے، جس کا مقصد ہر قسم کی پہاڑی رکاوٹوں، کریوس کراسنگ اور ریپلنگ میں مہارت فراہم کرنا ہے۔ چھاتا برداری کی ٹریننگ کمانڈوز کی تربیت کی سب سے اہم کڑی ہے، جو ایس ایس جی کو باقی مسلح افواج سے ممتاز کرتی ہے۔ زیر تربیت جوانوں کو پیراشوٹ ٹریننگ سکول میں چھاتا برداری میں 1 ماہ کی بنیادی تربیت دی جاتی ہے، جس میں ان کو اپنے مکمل ساز و سامان کے ساتھ جہاز سے چھلانگ لگا کر دشمن کے عقب میں جارحانہ کارروائیوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ بعد میں منتخب جانبازوں کو فری فال، جمپ ماسٹر اور پاتھ فائنڈر جیسے ایڈوانسڈ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں۔ ایس ایس جی کے لیے یہ بات بڑی باعث فخر و اطمینان ہے کہ یہاں اپنے جانبازوں کی ٹریننگ کے علاوہ بہت سارے ممالک کے اسٹوڈنٹس کو بھی اسپیشلائزڈ آپریشنز کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ان ممالک میں سعودی عرب، سری لنکا، بنگلہ دیش، بحرین، مالدیپ، فلسطین، ترکمانستان، مصر، جاپان اور عراق شامل ہیں، جبکہ امریکہ، برطانیہ، ترکی، اردن اور چین کے ساتھ ایس ایس جی کی مشترکہ سالانہ مشقیں بھی منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ اس ہماگیر اور ہمہ پہلو ٹریننگ کے بعد ہی ایک حقیقی اور پکا کمانڈو تیار ہوتا ہے۔ یہ سخت تربیتی مراحل کمانڈوز کو آہن و فولاد کے سانچے میں ڈھال دیتے ہیں، لیکن ایک ایسا آہن و فولاد جس کے سینے میں دل بھی دھڑکتا ہے، ایک ایسا آہن و فولاد جو زندگی کی تمام رونقوں، رعنائیوں، تفریحات و تقریبات میں بھی ایک عام انسان ہی کی طرح اسی جوش و جذبے سے شمولیت کرتا ہے۔ ملکی امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں ایس ایس جی کے کردار اور اس کی پیشہ ورانہ مہارت کے پیش نظر جناب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جنرل پرویز مشرف اس وقت کے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان نے اپنے ایس ایس جی کے کرنل ان چیف بننے کی تقریب کے دوران 13 اکتوبر سن 2000 کو اپنے خطاب کے دوران کمانڈر ایس ایس جی کو اس مایہ ناز ہراول دستی کی بڑھوتری اور تنظیم نو کی سفارشات پیش کرنے کی خصوصی ہدایت دی۔ ایس ایس جی ایک فیملی ہے اور ایک ایلیٹ فیملی ہے، ایلیٹ فورس جس کو بریگیڈیئر عالمی صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس فیملی کا ایک فرد ہوتے ہوئے مجھے فخر ہے، ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ جو کچھ بھی میں ہوں میں آدھا نہیں ہوتا اگر میں ایس ایس جی میں نہیں جاتا اور ایس ایس جی میں ساتھ ساتھ۔
یہ صدر پاکستان کے SSG میں گزارے گئے 7 سنہری سالوں اور اس فورس کے ساتھ گہری وابستگی کی ایک روشن علامت تھی. I have told the Commander SSG also that I will look into the aspects of improving SSG's professional efficiency, certainly in as far as equipping SSG is concerned. So therefore, I shall in the background keep a close watch on the development of SSG. SSG کے کمانڈوز کی تاریخ شجاعت و بہادری کی روشن تاریخ ہے. عظیم مارکوں کی تاریخ، کامرانیوں کی تاریخ، شہادت کی عظمتوں کی تاریخ ہے. 1965 کی پاک بھارت جنگ ہو یا 1971 میں مشرقی پاکستان میں دفاع وطن کا معرکہ، وطن کے خلاف دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو یا ناگہانی آفات کے دوران عوام کی خدمت، SSG کے کمانڈوز صف اول میں رہے ہیں. شجاعت و بہادری کی یہ داستانیں سابق مشرقی پاکستان سے رحیم یار خان تک، کھوکھرا پار سے سیالکوٹ اور کشمیر تک، شہرائے کراکرم سے بلوچستان کے پہاڑوں تک، سندھ کے ریگ زاروں سے سیاچن کے برف زاروں تک. اور شجاعت و بہادری کی ان لازوال داستانوں میں سے ایک داستان کیپٹن محمد اقبال کی ہے. یہ سیاچن کے برف زاروں میں 19,000 فٹ کی بلندی پر لڑے جانے والے مارکے کی کہانی ہے. عشق و مستی اور اسلام کے مجاہدوں کی سرفروشی کی کہانی ہے. وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کی کہانی ہے. کیپٹن محمد اقبال، فرزند مادر وطن، جذبہ شوق شہادت سے لبریز، مدد کے لیے تیار رہنے والی پلٹون کا کمانڈر، وہ دشمن کی رانا پوسٹ پر حملہ کرنے والی پہلی 2 پلٹونوں میں تو شامل نہ تھا، مگر سرفروشی کے لیے سربکف و تیار و منتظر تھا. زناٹے کی برف باری، خون جما دینے والی سردی، قدم اکھاڑنے والی ہواؤں کے جھکڑ، سخت سنگلاخ چٹانیں اور دشمن کی اندھی گولیوں کی بوچھاڑ. یہ مجاہد تاریخ رات میں اپنے 12 ساتھیوں سمیت آگے بڑھا، کیونکہ ہراول پلٹونوں کے حملے کے تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن اقبال سے مدد مانگ لی گئی تھی. یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا، پاکستان کی آن کا معرکہ تھا، اسلام کے قلعے کی حفاظت میں غیرت مند لہو نچھاور کرنے کا معرکہ تھا. ہدف کے قریب پہنچنے تک اقبال کے ساتھ صرف 4 سپاہی رہ گئے. اقبال خود بھی شدید زخمی ہو گئے، لیکن ان کے قدم نہ رکے. سفید برف پر سرخ لہو کی لکیریں عزم کی ایک لازوال کہانی لکھتی رہیں. زخمی حالت میں اقبال نے رسے کی مدد سے برف کی اونچی دیوار سر کی. دشمن کے مورچے سے صرف 15 گز دور پہنچ کر نہایت دلیری کے ساتھ اقبال نے راکٹ فائر کیا اور بنکر کے پرخچے اڑ گئے. دوسرے بنکر سے 5 گز دور دشمن کے SOS فائر اور مشین گن کے برسٹ سے اقبال شہادت کی رفتوں سے ہمکنار ہو گیا، لیکن اس نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا. اس عظیم کارنامے پر کیپٹن اقبال کو ہلال جرت کے اعزاز سے نوازا گیا. اسپیشل سروس گروپ کے 215 افسر اور جوان اب تک سرزمین وطن کو اپنا لہو دے چکے ہیں. ان میں سے 30 نے 1965 کی جنگ، 88 نے 1971 کی جنگ، 68 نے سیاچن اور 29 نے دیگر آپریشنز میں اپنی جانیں نچھاور کی. وطن کی عصمت و آبرو کے تحفظ کے لیے سرزمین وطن کو اپنا لہو دینے والے ان سرفروشوں کو شجاعت و بہادری کے تمغوں سے نوازا گیا. SSG کو اب تک 1 ہلال جرت، 27 ستارہ جرت، 44 تمغہ جرت، 16 ستارہ بصالت اور 68 تمغہ بصالت مل چکے ہیں. اور SSG کے انہی جانبازوں میں سے ایک جانباز کا نام ہے بریگیڈیئر طارق محمود شہید. بریگیڈیئر TM شہید SSG کا وہ طلسماتی کردار ہے جو قوم کے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں میں جذبوں کی آنچ بن کر دہک رہا ہے. 2 دفعہ ستارہ جرت حاصل کرنے والے بریگیڈیئر TM شہید SSG کے پرعزم اور بہادرانہ کردار کی روشن و تابندہ علامت بن گئے. آج بھی TM شہید اچھے کمانڈو کے ماڈل کے طور پر زندہ ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے شجاعت و بہادری اور عزم و ہمت کا یہ سفر جاری رہے گا. SSG پاک فوج کے ماتھے کا جھومر بنی رہے گی. وطن کے دشمن ان مجاہدوں کی للکار سے
इसी तरह कांपते रहेंगे।